اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف تو فاغسلوا پس دھو لو وجوہکم اپنے چہروں کو وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافق کنیوں تک وامسحوا اور مسح کرو برؤوسکم اپنے سر کا اور وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک۔ سورۃ المائدہ قرآن مجید کی 5ویں سورت ہے اور 6واں سپارہ ہے، اور 6 نمبر آیت آپ کے سامنے پہلا حصہ تلاوت ہوئی ہے، اس کا آدھا دوسرے حصے کا درس آگے آ رہا ہے۔ آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں۔ گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے حلت اور حرمت کا قانون بیان کیا، خصوصاً محرمات اکل و شرب، کھانے اور پینے میں کون سی چیزیں حرام ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، جو ممنوعات میں سے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے لیے پاک دامن عورتوں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ نکاح کرو تو نکاح بھی محسنات سے کرو، پاک دامنہ عورتوں کے ساتھ۔ تو ان دونوں چیزوں سے مقصود کیا ہے کہ پاکیزگی حاصل ہو جائے، حلال کھانے پینے میں اور اسی طرح نکاح میں پاک دامن عورتیں، ان دونوں چیزوں سے مقصود پاکیزگی کا حصول ہے۔ جب انسان محرمات سے، ممنوعات سے، حرام شدہ چیزوں سے اجتناب کرتے ہوئے پاکیزہ چیزیں کھائے گا تو اس کا پیٹ بھی پاک رہے گا، اور اگر نکاح کے سلسلے میں بھی محرمات سے بچ گیا اور محسنات پاک دامنہ عورتوں سے نکاح کیا تو اسے باطنی طور پہ طہارت حاصل ہو جائے گی اور اس کے اخلاق کے اندر صفائی آ جائے گی۔ اور اگر دونوں چیزوں میں حلال کا خیال نہیں رکھے گا بلکہ ممنوعات میں پڑ جائے گا، محرمات کا ارتکاب کرے گا، تو اسے نجاست کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، اور نجس غذا کھانے سے اس کے برے اثرات پورے جسم پر ظاہر ہوں، اور جتنے بھی اعضاء ہیں انسان کے، تمام اعضاء حتیٰ کہ خون بھی پلید ہو جائے گا۔ اسی طرح نکاح کے معاملے میں اگر حدود کو توڑ دے گا، جو اللہ نے حدیں بنائی ہیں ان حدوں کو توڑے گا، تو قلب اور روح انسان کی، یہ دونوں چیزیں دل اور روح جو ہے یہ پلید ہو جائیں گی، ناپاک ہو جائیں گی، اور انسان کو باطنی طہارت عبادت کرنے سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس وقت باطنی طہارت انسان کو حاصل ہوتی ہے، مگر عبادت جو ہے خصوصاً نماز بھی اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتی جب تک وہ آدمی ہر قسم کی ظاہری باطنی نجاست سے پاک نہ ہو جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں، جو آدمی جنبی ہو، جنابت کی حالت میں ہو، احتلام ہو جائے یا میاں بیوی کا آپس میں ملنا ہو تو آدمی جنبی ہو جاتا ہے، تو جنابت والا آدمی نماز ادا ہی نہیں کر سکتا جب تک وہ غسل نہ کر لے، پاک صاف نہ ہو جائے۔ اسی طرح جو حیض و نفاس والی عورتیں ہوتی ہیں، مخصوص ایام سے گزر چکی ہوتی ہیں، وہ عورتیں بھی نجاست کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتی۔ تو پاکیزگی یہ عبادات کے لیے بھی شرط،
امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو ذکر فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل صلاۃ بغیر طہور، یعنی اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز کو قبول ہی نہیں فرماتا۔ اور طہارت میں ظاہری طہارت بھی آتی ہے اور باطنی طہارت بھی آتی ہے۔ ظاہری طور پر جو طہارت ہے آپ دیکھ لیں، جیسے نماز کی شرائط میں سے ہے کہ نماز سے پہلے جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، وہ مکان اور جگہ پاک ہو جس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ ساری شرائط میں سے تو، اور اسی طرح غذا وغیرہ بھی پاک ہو، جو کھا رہا ہے وہ بھی پاک ہو، یہ سب کے سب طہارت ہے اور یہ ضروری ہے۔ اور یہ ظاہری طہارت ہے کہ، اور باطنی طہارت کیا ہے کہ باطنی طور پر نجاست سے بندہ بچ جائے، یعنی باطنی نجاست میں کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے وغیرہ وغیرہ، ان سب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ مشرک کی اور کافر کی نماز نہیں ہے۔ تو اس کے بغیر نماز یا دیگر عبادات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی اخلاق کے اندر شمار ہوتی ہیں، بنیادی طور پر جو اخلاق ہے، اور یہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ 4 چیزیں جو بنیادی اخلاق ہیں یہ تمام انبیاء کے شرائع میں پائے گئے، اور یہی اخلاق ہماری شریعت میں بھی قیامت تک موجود رہیں گے۔ وہ 4 اخلاق کون سے ہیں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان میں سب سے پہلے جو نمبر ہے وہ طہارت ہے، صاف ستھرا رہنا، ظاہری طور پر بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا، اور باطنی طور پر بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا۔ یہ طہارت ہماری شریعت کا اہم جز۔ طہارت کے بعد ہے اخبات، یعنی اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا، اظہار عاجزی، بندہ عاجز رہے، بندہ کمزور رہے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے رکھے، عاجزی کا اظہار کرے، یہ دوسرا خلق ہے اخبات۔ اور تیسرا اخلاق، تیسرا خلق سماحت، یعنی انسان خسیس چیزوں سے بچتا رہے۔ خسیس چیزیں مثلا خود غرضی ہے، بس اپنا ہی اپنا پڑا ہوا ہے، دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے، میرا کام ہو جائے، مجھے مل جائے، خود غرضی۔ اور اسی طرح لالچ ہے، اور اس طرح حسد بغض ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری خسیس چیزیں۔ تو سماحت کہتے ہیں کہ خسیس اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور چوتھی عادت، چوتھا خلق کیا ہے؟ عدالت، یعنی انسان عدل اور انصاف کو قائم رکھے اور ظلم اور زیادتی کے قریب بھی نہ جائے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ عدل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ظلم نہیں کرتے، لیکن بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ عدل کرنے والا ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں، اور کسی پر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ تو اس لیے عدل و انصاف، یہ عدالت، یہ چوتھا خلق۔ تو بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی طہارت کو پہلے نمبر پر رکھا ہے، اور میں نے ذکر کر دیا ہے کہ طہارت سے مراد ظاہری طہارت بھی ہے اور باطنی طہارت، باطنی پاکیزگی بھی ہے، جس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز ام العبادات المقربہ ہے، یعنی اللہ کے قریب کرنے والی عبادات کی بنیاد نماز ہے۔ ام کہتے ہیں ماں، بنیاد۔ عبادات تو سب ہیں، روزہ بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، صدقہ خیرات بھی، ساری عبادتیں ہیں، لیکن نماز کو ام العبادات المقربہ فرمایا گیا کہ اللہ کے قریب کرنے والی عبادات کی بنیاد نماز۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کی طہارت کا ذکر فرمایا ہے، حتیٰ کہ پیٹ کی طہارت اور اعضائے تناسل جو ہیں اور اعضائے تناسلیہ کی طہارت کو بھی بیان فرمایا۔ اور طہارت کے ہی ضمن میں طہارت صغرا اور طہارت کبرا دونوں کو بیان فرمایا، دونوں کے مسائل بیان فرمایا۔ طہارت صغرا چھوٹی طہارت کون سی ہے؟ وضو، استنجا کرے، وضو کرے۔ اور طہارت کبرا کہ جب جنابت کی حالت میں ہو جائے، جنبی ہو جائے تو غسل کرے۔ غسل اور وضو ان دونوں کے مسائل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے۔ اور پھر ایک مسئلہ اللہ نے اور بھی بیان فرمایا کہ اگر بالفرض پانی موجود نہیں ہے تو پانی کی عدمی موجودگی میں اس کا نعم البدل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ وہ نعم البدل کیا ہے کہ مٹی کے ساتھ تیمم کرو۔ تو تیمم کے مسائل اور احکامات بھی اللہ نے بیان فرمائے اور پورا طریقہ اور قانون بھی تیمم کا بیان فرمایا۔ تو بہرحال طہارت کے کچھ مسائل سورہ نساء میں پیچھے بیان ہو چکے ہیں، اب ان کی مزید تفصیل یہاں آ رہی ہے۔ چنانچہ آج کے درس میں سب سے پہلے جو ہے وہ طہارت صغرا یعنی وضو کا مسئلہ بیان ہوا ہے۔ نماز کی اہمیت کیا ہے آپ اندازہ کریں، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ وضو کے بغیر انسان نماز ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اتنا اہتمام ہے نماز کے لیے کہ اپنے جسم کو پاک صاف کرو، کیونکہ نماز ہی انسان کی تکمیل ہے اور انسان کے تعلق باللہ کی استواری کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق قائم ہوتا ہے انسان کا، مومن کا، وہ سب سے زیادہ وہ نماز کے ذریعے۔ تو گویا کہ نماز انسان کی تکمیل اور تعلق باللہ کا ذریعہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نماز کی اہمیت کیا ہے کہ انسان نماز ہی کے ذریعے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کے سامنے عجز اور نیاز مندی کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں کس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کی تسبیحات بیان کر رہا ہے، پھر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے رکوع میں، پھر سجدے میں جا رہا ہے، تو گویا کہ اپنے آپ کو نیچے گرا رہا ہے۔ تو یہ نیچے گرانا یہ عاجزی کی نشانی ہے، نیاز مندی کی نشانی۔ تو نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اور اسی طرح تیسری بات کہ پیچھے جو 4 اخلاق بیان ہوئے ہیں، 4 اصول بیان ہوئے ہیں، طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، ان بیان کردہ 4 اصولوں میں سے جو 2 پہلے اصول ہیں طہارت اور اخبات، یہ نماز ہی کا حصہ ہے۔ طہارت بھی نماز کے بغیر طہارت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اخبات یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عاجز کر دینا، اظہار عاجزی، یہ دونوں اصول نماز میں ہی آتے ہیں۔ اور اسی طرح اگلی بات یہ کہ نماز جامع العبادات ہے، عبادات میں سے سب کو جمع کرنے والی۔ نماز میں ہر چیز اللہ کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، انسان کا دل، انسان کا دماغ، انسان کی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں اور اعضاء و جوارح، ہر چیز جو ہے وہ نماز کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور اسی کے ذریعے انسانی جو قلب ہے، انسانی روح ہے، یہ قلب اور روح کی نیاز مندی بھی پائی جاتی ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ انسان نماز میں زبان سے اللہ رب العزت کی ثنا بیان کرتا ہے، زبان بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہے، زبان سے ثنا بیان کرتا ہے، اور جوارح سے یعنی اعضاء سے اس اللہ کی تعظیم بجا لائی جاتی۔ آپ دیکھیں کہ رکوع کر رہا ہے تو رکوع ایک عمل ہے، اور اس میں پڑھ کیا رہا ہے کہ اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو کہ عظمتوں والا ہے، عظیم رب۔ تو اب اس میں
زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، اللہ کی ثنا بیان ہو رہی ہے، اور جوارح اور اعضاء بھی استعمال ہو رہے ہیں کہ وہ ایک عمل کو لا رہے ہیں۔ اسی طرح قیام ہے، قیام ایک عمل ہے، سجدہ ایک عمل ہے، قعدہ اخیرہ یا قعدہ درمیانہ بیٹھنا، تشہد، یہ ایک عمل ہے، اور ان میں ان کی جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، تو گویا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس میں بندے کی زبان بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہے، اور اعضاء اور جوارح بھی اللہ کی تعظیم میں لگے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نماز کے ذریعے انسان کے دل میں خدا تعالیٰ کی عظمت جلوہ گر ہوتی ہے، اور انسان تعلق باللہ کے لیے آمادہ رہتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ جڑا رہتا ہے۔ اب آگے احکام بیان ہو رہے ہیں، اور نماز سے پہلے وضو، یعنی وضو قبل از نماز، اس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، تو پھر آگے بیان کردہ طریقے کے مطابق جو اللہ نے بیان فرمایا اس کے مطابق وضو کر لو اور پھر نماز پڑھو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے 4 فرائض بیان کر دیے۔ آپ حضرات کو پتہ ہوگا کہ وضو میں 4 فرض ہیں جن کو ادا کرنا بہت ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز کی عبادت بھی ادا نہیں ہوگی۔ اب ان 4 فرائض کے علاوہ وضو کی مزید جو تفصیلات ہیں اور تشریحات ہیں وہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال میں موجود ہیں۔ حضور نے قولی طور پر بھی بیان فرما دیا اور عملی طور پر بھی کر کے دکھا دی۔ حضور کے اعمال اور اقوال دونوں جو ہے اس میں ہمارے لیے رہنمائی موجود۔ اب وضو کی سنن ہیں، سنتیں، وضو کے مستحبات وغیرہ ہیں، سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ تاہم مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ نماز کے لیے وضو کی ضرورت کب پیش آئے گی؟ اس وقت پیش آئے گی کہ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، جب کہ تم بے وضو ہو۔ اگر پہلے سے ہی طہارت موجود ہے اور وضو موجود ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کئی دفعہ آدمی غسل کرتا ہے تو نہا لیتا ہے، تو غسل کرنے میں وضو خود بخود ہو جاتا ہے، تو بڑی طہارت کبریٰ جب حاصل کی جائے تو طہارت صغریٰ یعنی وضو اس میں آ جاتا ہے، تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی حضرات مسئلہ پوچھتے ہیں جی اگر ہم نے غسل کیا ہے تو کیا نماز کا وقت آ جائے تو دوبارہ ہم وضو بھی کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ جب غسل کر لیا تو اس کے بعد پھر وضو کی ضرورت نہیں رہی، وہ طہارت خود بخود حاصل ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ایک وضو سے کم از کم 2 رکعت نفل پڑھنا ضروری ہے۔ کوئی نہ کوئی عبادت کرے تو اس کے بعد پھر دوبارہ وضو کرے، تو وضو کے اوپر وضو کرنا یہ مکروہ ہے، وضو سے کم از کم کوئی نہ کوئی عبادت ادا کرے۔ اس لیے یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ، کہ وضو کی ضرورت تب پیش آئے گی جب تم حدث میں ہو، حالت حدث میں بے وضو ہو، پہلے سے ہی طہارت اور وضو موجود ہے تو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں اللہ نے ایک جملہ فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ وضو کب کرو؟ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کر لو۔ جب بندہ نماز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر مذکورہ طریقے سے وضو کر لے، جیسے طریقہ ہم نے یہاں بتایا ہے، کیونکہ طہارت کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہو سکتی، ایک بات۔ اور دوسرا، کھڑے ہونے سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب تم سو رہے تھے اور اب بیدار ہوئے ہو، جاگ گئے ہو، تو وضو کے ذریعے طہارت حاصل کرو۔ گویا کہ یہاں خفیف سا اشارہ یہ بھی ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، کے نوم جو ہے، سونا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے،
اس لیے اذا قمتم الی الصلاۃ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تم سو رہے تھے، نیند میں تھے، اور اب تم بیدار ہو گئے ہو، جاگ گئے ہو، تو تمہارا وضو ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اب بیداری کی حالت میں دوبارہ وضو کرو اور وضو کے ذریعے طہارت حاصل کرو۔ اور اسی طرح ایک مطلب اور بھی مفسرین نے بیان فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم کسی کام کاج میں مصروف ہو اور نماز کا وقت ہو گیا، فیکٹری والا فیکٹری کے اندر مصروف ہے، ڈیوٹی والا ڈیوٹی کے اندر مصروف ہے، زمیندار زمینوں میں ہل چلا رہا ہے، پانی لگا رہا ہے، فصل کو دیکھ رہا ہے، وہاں مصروف ہے، تو جب تم کسی بھی حالت میں مصروف ہو جاؤ اور مصروف ہونے کے بعد کام کاج سے نماز کا وقت آ جائے، تو اب اگر نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو نماز کے لیے جاؤ اور پہلے طہارت حاصل کرو۔ یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں، روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام میں مشغول ہوتے، کوئی کام کر رہے ہوتے اور نماز کے لیے اذان ہو جاتی، تو سب کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اس لیے حکم بھی یہی ہے کہ نماز کو سب سے مقدم رکھو۔ جو ہی اذان شروع ہو، دکاندار اپنی دکانیں بند کر دیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹھیلا دار جو ہیں وہ اپنے ٹھیلے کو بند کر دیں۔ ہر بندہ اپنے کام کو سمیٹے اور ختم کرے جو ہی اذان، کیونکہ مؤذن جو ہے یہ اللہ کا منادی ہے، اذان دینے والا اللہ کی طرف بلا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی کسی کام میں مشغول ہوتے اور نماز کے لیے اذان ہو جاتی تو سب کام چھوڑ چھاڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو۔ آپ کے لیے نماز کی فکر سب سے مقدم فکر ہو۔ بہرحال یہاں یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے طہارت حاصل کرو۔ اب آگے وضو کو بیان کیا ہے کہ وضو جو ہے بطور شرط نماز کیا ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ انشاءاللہ اس کے مسائل کو کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔